بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسمبر 2021 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان مرتبہ AR ملک۔ احمدیوں کا ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع۔ روحان احمد، ملک عثمان احمد اور حافظ طارق شہزاد وغیرہ کے خلاف 26 مئی 2020 کو PPCS 295 B 298 PECA 2 2016 C 120 B 109 34R/W کے تحت پولیس اسٹیشن FIA سائبر کرائم لاہور نے FIR نمبر 2020/29 اس الزام پر درج کی کہ احمدیہ لٹریچر کے متعلق ایک کوئز پروگرام کرایا گیا ہے اور مقابلہ میں قرآن کریم کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ پولیس نے 26 مئی 2020 کو اس FIR کے تحت روحان احمد کو گرفتار کیا۔ ملک عثمان احمد اور حافظ طارق شہزاد کو FIA کے دفتر میں پیشی پر گرفتار کیا گیا۔ ان کی ضمانت کی درخواست 30 ستمبر 2020 کو مسترد کر دی گئی۔ مخالفین کی درخواست کے جواب میں ایڈیشنل سیشن جج لاہور نے 29 جون 2021 کو چارج شیٹ میں توہین رسالت کی شق PPC 295C شامل کی۔ اس مہلک شق سے ملزم کو سزائے موت سنائے جانے کے امکان ہوتے ہیں۔ 9 مارچ 2021 کو ایڈیشنل سیشن جج لاہور حامد حسین نے ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ انہوں نے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی اور جسٹس محمد امجد رفیق نے 30 اگست کو اسے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کے لیے چٹھی دائر کی۔ دریں اثناء کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج لاہور علی عباس کی عدالت میں ہوئی۔ سپریم کورٹ نے درخواست ضمانت کی سماعت 16 دسمبر کو کرنی تھی۔ جسٹس سردار مسعود، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت آئندہ ماہ تک ملتوی کر دی۔ پبلک سروس میں احمدیوں کے ساتھ امتیازی سلوک۔ فیصل آباد اور اٹک، دسمبر 2021۔ طلحہ احمد شیخ پاکستان آرمی میں سروس کے لیے ایک انٹرویو میں حاضر ہوئے۔ ایک بریگیڈیئر اور 4 افسران پر مشتمل انٹرویو پینل نے ان سے اپنا تعارف کرانے کو کہا۔ اس کے بعد ان سے ان کے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا گیا، جس پر انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک بھائی جماعت احمدیہ کا مبلغ ہے۔ انہوں نے اس سے اس کی پوسٹنگ اور الاؤنس وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ پھر انہوں نے احمدیت اور اسلام کے دوسرے فرقوں کے درمیان اختلافات کے بارے میں سوالات پوچھے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ کوئی 3 امور جن میں فرق ہو کی وضاحت کریں۔ مزید برآں انہوں نے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور قرآن پاک میں احمدیوں کے عقیدہ کے بارے میں سوالات پوچھے۔ پھر انہوں نے جنرل نالج کے چند سوالات بھی پوچھے۔ انہوں نے ان سے جماعت احمدیہ اور لاہوری احمدیوں کے مابین فرق کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی سے ہی احمدیوں میں اختلافات تھے، جو کہ درست نہیں۔ شیخ صاحب نے جواب دینا شروع کیا، لیکن ان سے کہا گیا کہ وہ چلے جائیں۔ یہ انٹرویو تقریباً 25 منٹ تک جاری رہا۔ یہ بنیادی طور پر محض ان کے عقائد کے بارے میں تھا اور ان کی سلیکشن بھی نہیں ہوئی۔ ایک اور کیس میں ایک احمدی محمد عبدالسلام، جو کہ کسران ڈسٹرکٹ اٹک کے رہائشی ہیں، پاکستان آرمی میں سپاہی کے طور پر بھرتی ہوئے۔ انہوں نے 26 جون 2021 کو آرٹلری سینٹر کو ٹریننگ کے لیے رپورٹ کیا۔ کچھ دنوں بعد انہیں کہا گیا کہ وہ چلے جائیں اور مرکز کو رپورٹ کریں۔ جب وجہ پوچھی تو انسٹرکٹر نے بتایا کہ فوج کے قوانین کے مطابق کوئی بھی احمدی فائٹنگ کور میں خدمات سر انجام نہیں دے سکتا۔ کچھ دنوں بعد کرنل نعمان ظہور نے انہیں طلب کیا۔ انٹرویو کے لیے جاتے ہوئے ایک انسٹرکٹر نے ان سے کہا کہ احمدیت چھوڑو اور اپنی نوکری بچاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں اپنے عقیدے کی وجہ سے نوکری کھو دیتا ہوں تو میں ایسی نوکری خود چھوڑ دوں گا۔ انٹرویو کے بعد عبدالسلام کو
کہا گیا کہ وہ فوراً چلے جائیں۔ انہیں 12 جولائی 2021 کو واپس بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد سے انہیں واپس نہیں بلایا گیا اور نہ ہی ان کی برطرفی کی وجہ آفیشیل طور پر بتائی گئی۔ احمدی تاجر کو مار پیٹ کر ہراساں کیا گیا۔ مرید کے ضلع شیخوپورہ دسمبر 2021۔ زاہد احمد ایک احمدی ہیں جو اس علاقہ میں ایک آٹو ورکشاپ چلا رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ان کے عقیدے کے بارے میں معلوم ہوا اور وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ مخالفین اب گاہکوں کو ان کے عقیدے کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کے ساتھ تجارت کرنے سے روکتے ہیں۔ انہوں نے لاہور کے ہول سیل ڈیلروں کو جہاں سے زاہد اپنی دکان کے لیے اشیاء خریدتے تھے ان کے عقیدے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس پر ڈیلرز نے ان کے ساتھ معاملات بحال رکھنے سے انکار کر دیا۔ زاہد کو دھمکیاں بھی ملیں۔ کچھ لوگوں نے انہیں مارا پیٹا لیکن چند اچھے لوگوں نے مداخلت کی اور انہیں کسی بھی بڑے نقصان سے بچنے میں مدد دی۔ مخالفین نے مالک مکان سے کہا کہ وہ قادیانی ہونے کی وجہ سے زاہد سے اپنی دکان خالی کرا دے۔ اس پر مالک نے زاہد کو دکان خالی کرنے کو کہا اور انہیں دکان خالی کرنی پڑی۔ انہیں اپنا سامان اور سٹاک دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا۔ ان کا کاروبار بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر ایک بار پھر احمدیوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں مصروف۔ اسلام آباد دسمبر 2021۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر ایک بار پھر جماعت احمدیہ کے خلاف جارحانہ الفاظ کا استعمال کیا۔ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد ہیں۔ 21 دسمبر کی ایک ویڈیو میں کیپٹن صفدر نے ایک اراضی تنازع کیس میں سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل خان کے خلاف پریس سے بات کرتے ہوئے سخت الفاظ استعمال کیے۔ یاد رہے افضل خان احمدی نہیں ہیں۔ افضل خان کے خلاف براہ راست اور احمدیوں کے خلاف بالواسطہ کیپٹن صفدر کے تعصب بھرے الفاظ درج ذیل ہیں۔ صفدر نے کہا کہ جہاں تک اعجاز افضل کا تعلق ہے یہ مقدمہ بازی نہیں دشمنی ہے۔ دشمنی یہ ہے کہ ماضی میں اس نے 1973 کے آئین کے باغیوں اور ختم نبوت کے منکروں کو بطور وکیل دفاع کیا۔ وہ مانسہرہ میں ریکارڈ کے مطابق قادیانیوں کے 4 مقدمات لڑ چکے ہیں اور یہی دشمنی کی وجہ ہے۔ آپ مذہب کو ہتھیار کے طور پر کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ایک رپورٹر مطیع اللہ جان نے پوچھا۔ میرے پاس بہت سے ہتھیار ہیں۔ وہ کبھی پشاور ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ تک بھاگتے ہیں۔ میں تمہیں اپنی دشمنی کی وجہ بتا رہا ہوں۔ یہ روحانی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرض سونپا ہے، صفدر نے کہا، لیکن یہ زمینی تنازع کا معاملہ ہے، اس میں روحانیت کیسے شامل ہے؟ ایک رپورٹر نے پوچھا۔ صفدر: اعجاز افضل کا زمین سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کی بیوی کا اور نہ ہی کسی اور کا۔ اگر یہ ان کی زمین تھی تو اس پر زبردستی قبضہ کیوں کرایا؟ اس نے سیکیورٹی گن مین کیوں بھیجے؟ مانسہرہ کے معززین نے مجھ سے صلح کرنے کو کہا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اگر میں اس شخص سے صلح کر لوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کا حامی تھا تو میں قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ مجھے مہنگائی کی فکر نہیں، مجھے اس ملک کے لوگوں کے ایمان کی فکر ہے۔ اس سے قبل 8 دسمبر 2021 کو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے اسی تناظر میں کہا تھا کہ کوئی بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کا وکیل ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عزت سے مر سکتا ہے؟ نہیں۔ مانسہرہ میں کوئی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ کوئی مولوی جو اس کی نماز جنازہ پڑھائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے۔ میں یہ مقدمہ لڑوں یا نہ لڑوں، یہ بات طے ہے کہ مانسہرہ میں اس شخص کا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا۔ اعجاز افضل جو اس عدالت میں جج تھا قادیانیوں کا وکیل تھا، اب وہ زمین پر قبضہ کرنے والا ہے۔ میں پاکستان میں کہیں بھی جانے کو تیار ہوں کیونکہ یہ کیس میرا نہیں بلکہ میرے بزرگوں کا ہے۔ میں یہاں مدینہ کا خادم بن کر حاضر ہو رہا ہوں۔ احمدی خاتون کو مخالفت کا سامنا۔ بازار دھمیال کیمپ ضلع راولپنڈی
دسمبر 2021 محترمہ امت الودود اپنے بیٹے مبارز احمد کے ساتھ قریبی بازار میں اشیاء خورد و نوش لینے کے لیے گئیں۔ وہاں انہوں نے اپنے بیٹے کے استاد کو دیکھا جنہیں انہوں نے احتراماً سلام کیا۔ استاد نے بہت برا رد عمل ظاہر کیا اور چلانا شروع کر دیا کہ قادیانیوں کی طرف سے اسے کیوں سلام کیا جائے۔ اس نے دکانداروں سے یہ بھی کہا کہ وہ انہیں کچھ نہ بیچیں۔ اس نے احمدیہ جماعت کے بانی اور خلفاء کو برا بھلا کہا۔ بازار سے ایک بڑا ہجوم وہاں جمع ہو گیا لیکن کسی نے ان کے غیر فطری رد عمل کو نہیں روکا۔ محترمہ ودود اور ان کا بیٹا بغیر کوئی خریداری کے وہاں سے چلے گئے۔ آواز شعیب خالد۔